أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 11واں پارہ سورۃ توبہ آیت نمبر 113. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فرمایا نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں یہ زیبا نہیں دیتا، یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعا مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کہا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے تھے. حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار آدمی تھے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے. در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضہ میں زمین آسمان کی سلطنت ہے، اس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے. محترم سامعین، پہلی تو بات یہ ہے دل خون کے عنصر ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر واضح طور پر اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں اور لوگ قرآن پاک جو واضح طور پر ہے اس کا بھی انکار کر رہے ہیں. سمجھ نہیں آتی اس بات کی. میں دوبارہ حوالہ دوں گا اور مختصر وضاحت کروں گا، پھر خود غور کریں کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں. 11واں پارہ سورۃ توبہ ہے اور آیت نمبر 113 ہے. اور اس آیت کی روشنی میں بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے. اور آگے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ کیا ہے اس آیت کی روشنی میں بھی بخاری شریف کے اندر وضاحت موجود ہے. یعنی قرآن بھی وضاحت کر رہا ہے، بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے
لیکن لوگ نہیں مانتے، اور جو قرآن کی ترجمانی کرے لوگ ان کو گستاخ کہتے ہیں۔ اٹھ چال اٹھ ہون نہیں رکھنے، پورے بیان دے وچ خلل پی جاتا ہے، چاہ کے پر سائڈ تے رکھ دے۔ توجہ کیجئے، بات کی سمجھ آ رہی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، اس بات پہ بہت افسوس ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو واضح طور پر اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، آج اپنے آپ کو جو لوگ مسلمان کہلاتے ہیں، میں کافر اور مشرک کی بات نہیں کرتا، جو اپنے آپ کو ایمان والا کہلاتے ہیں، وہ بھی واضح طور پر جو قرآنی آیات ہیں ان کا انکار کر رہے ہیں، اور جو قرآن پاک کی ترجمانی کرتے ہیں لوگ ان کو نعوذ باللہ معاذ اللہ گستاخ کہتے ہیں۔ تمہید کو سمجھو، پھر تھوڑی سی وضاحت کروں گا، تیسری دفعہ پھر بات دہرا رہا ہوں، آپ ذہن نشین کر لیں۔ میں کہہ رہا ہوں، ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، جو واضح طور پر اللہ نے قرآن بیان کیا ہے اس کا انکار کرتے ہیں، اور جو قرآن کی ترجمانی کرے لوگ ان کو گستاخ کہتے ہیں۔ تیسری دفعہ بات دہرائیے، آپ ذہن میں رکھیں، اور یہی حالات ہیں ملک پاکستان کے اندر بھی، غیر ممالک کے اندر بھی۔ اب میں بات وضاحت کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی قرآن پاک کے اندر آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر تھا۔ بہت ساری آیات ہیں، صرف یہاں تک نہیں بلکہ ایک جگہ یوں بھی آیا، 7واں پارہ ہے، میں حوالے دوں گا، 7واں پارہ سورۃ الانعام اور آیت نمبر 74 ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو، جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ میں تو تجھے تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ یاد رکھو، قرآن پاک کے اندر سارا قرآن عربی زبان میں آیا ہے۔ عربی زبان میں ام چاچے کو کہتے ہیں، اب باپ کو کہتے ہیں۔ لفظوں میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یاد کیجئے وہ وقت، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ انی اراکا وقومک فی ضلال مبین، میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ یہاں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اختلاف یہ ہے، کچھ حضرات کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا، اس کا نام تھا تاخر، اور چاچا تھا آزر۔ حالانکہ یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ بات یہ ہے، اس کا جو ایک نام جس کو اصلی کہا جاتا ہے وہ تاخر تھا، اور ایک مشہور ہو جاتا ہے نام، وہ آزر تھا، جس کی واضح طور پر مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا
ابی لہب، اور جس کا اصلی نام تھا عبد العزیٰ، لیکن قرآن پاک کے اندر اصلی نام سے نہیں پکارا گیا۔ قرآن پاک سے واضح طور پر اس نام سے پکارا گیا ہے جس نام سے اس کو بلایا جاتا تھا، تبت یدا ابی لہب و تب۔ اس کا اصلی نام کیا ہے؟ عبد العزیٰ، لیکن قرآن پاک کے اندر عبد العزیٰ ذکر نہیں آیا۔ قرآن پاک کے اندر جب اس کو مخاطب کیا گیا ہے کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اے ابی لہب، تو اس نام سے پکارا گیا ہے جس نام سے اس کو عرف عام میں بلایا جاتا تھا۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر دیکھ لو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام تھا عبد الرحمن، لیکن حدیث پاک کے اندر ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس نام سے ان کو پکارا جاتا ہے اس نام سے حدیث کی روایت بیان کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو میں نے 3 دلائل دیے ہیں، میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں نام ان کے حقیقی باپ کے ہیں، اور ایک ذاتی نام ہے جس طرح والدین رکھتے ہیں، اور ایک عرف عام کے اندر اس کا نام ہے آزر۔ وہ آزر کیوں ہے یہ بھی یاد رکھو۔ آزر اس لیے ہے کہ وہ بت بناتا تھا اور بت بیچتا تھا، اور بتوں کے اس نے نام بھی رکھے ہوئے تھے، جس طرح آج کل لوگ گدھوں کے نام بھی رکھ دیتے ہیں، کتوں کے نام بھی رکھ دیتے ہیں، یہ میرا فلاں کتا ہے، یہ فلاں کتا ہے، یہ فلاں گدھا ہے، یہ فلاں گدھا ہے، کبوتروں کے نام رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ بڑا بت تھا جس کا نام تھا آزر، تو اس کی نسبت کی وجہ سے یہ نسبتی نام پڑ گیا، جس کی وجہ سے اس کو آزر کہنے لگ گئے۔ تو نام کس کا تھا؟ آزر۔ بت کا نام آزر تھا۔ اس بت کا نام آزر ہونے کی وجہ سے، چونکہ اس کی نسبت اس کے ساتھ تھی، زیادہ اس کی پوجا کیا کرتا تھا، تو اس کی وجہ سے لوگ اس کو بھی آزر کہنے لگ گئے تھے۔ اب میں تیسرا حوالہ دے رہا ہوں، پہلے 2 حوالے دیے، ایک 11ویں پارے کے اندر، ایک 7ویں پارے کے اندر۔ اب میں تیسرا حوالہ انشاءاللہ پڑھوں گا قرآن اور حوالے دوں گا۔ اس سے اور بڑا حوالہ نہیں ہے کہ سب آیت نمبر بتاتا ہوں، پارہ بتاتا ہوں، سورت بتاتا ہوں، پھر آیت پڑھ کے ترجمہ کرتا ہوں۔ مسلمانوں اپنے گھروں میں بیٹھ کر دیکھو، قرآن ہم سب کا سانجا ہے، مشترکہ ہے، میرا نہیں ہے، اکیلے کا، ہم سب کا ہے۔ خود غور تو کرو، میرے اوپر بھی، میں نے ایک جگہ بیان کیا، خود مسلمانوں نے مجھے گھیر لیا اور میرے اوپر ٹوٹ پڑے، میرے اوپر انہوں نے ٹھیک ٹھاک تشدد کیا۔ کس وجہ سے؟ کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو کافر کیوں کہا ہے؟ وہ تو جنتی ہے، وہ تو مسلمان ہے۔ مجھے رونا اس بات پہ ہے کہ اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں اور قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ سمجھو بات کو یار، اپنے آپ کو اور قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ میں اس لیے حوالے دے رہا ہوں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، اور جو قرآن کی ترجمانی کرے ان کو گستاخ کہتے ہیں۔ میرے خیال میں آپ کا ذہن حاضر کوئی نہیں ہوتا۔ میں نظریاتی خطیب ہوں، میں عقائد پہ زیادہ بولتا ہوں، اور عقیدہ اگر درست ہو گیا انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ اپنا عقیدہ مضبوط کرو، بات سمجھا کرو۔ میرے اندر ایک کڑن ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ سے مجھے مخالفت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابی طالب سے مجھے مخالفت نہیں ہے۔ میں نے تو دیکھنا ہے قرآن کیا کہتا ہے، میں نے تو قرآن کو دیکھنا ہے، قرآن لفظوں میں بتا رہا ہے۔ اب تیسری دلیل پیش کر رہا ہوں، توجہ کیجیے۔ سورۃ ہود 12واں پارہ، اللہ پاک قرآن پاک کے اندر خود ارشاد فرما رہے ہیں اور اللہ پاک لفظوں میں فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے متعلق اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، اللہ اکبر۔ صرف اس پارے کے اندر نہیں تذکرہ، بلکہ 2-3 اور جگہ ہیں وہاں پر بھی تذکرہ ہے، توجہ کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط۔ یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ہے، اور اسی طرح 16واں پارہ ہے، 16واں پارہ سورۃ مریم، وہاں بھی اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک تذکرہ فرماتے ہیں، حوالہ دیتا جاؤں، سورۃ مریم 16واں پارہ آیت نمبر 43 بلکہ آیت نمبر 41 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ توجہ کیجئے، فرمایا اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیجئے، بے شک وہ ایک سچا انسان تھا اور ایک نبی تھا۔ انہیں ذرا اس موقع کی بات یاد دلاؤ جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا، انہوں نے اپنے باپ سے کہا، کیا کہا؟ اے ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتے ہیں، نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتے ہیں۔ آگے توجہ، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتا دوں۔ توجہ کیجئے، آگے کیا فرمایا، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کیجئے، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ توجہ کیجئے، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ فرمایا ابا جان، مجھے ڈر ہے کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں شیطان کے ساتھ بن کر۔
قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ ساری باتیں سن کر آگے باپ جواب دے رہا ہے۔ باپ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرا بیٹا ابراہیم۔ باپ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرا بیٹا ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کروں گا۔ میں نے حوالہ دیا ہے، قرآن پڑھا ہے، اپنے گھروں میں پڑھو جا کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو جب واعظ و نصیحت کی، آگے سے باپ کیا کہہ رہا ہے کہ تو دین سے پھر گیا ہے، اگر تو باز نہ آیا تو میں کیا کروں گا؟ سنسار کروں گا۔ آگے کیا فرمایا؟ یعنی کہ سنسار کروں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ میں تجھے گھر سے بھی نکال دوں گا۔ توجہ، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ آگے پھر کیا ہوا؟ فرمایا ابراہیم نے کہا چنگا، السلام علیکم۔ گھر سے نکلتے ہوئے جب ارمانی طور پر اولاد گھر سے باہر نکلتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ اچھا خدا حافظ، میں جا رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کرتا رہوں گا آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ لفظوں میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، میں نے قرآن پڑھا ہے، حوالہ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا دکھ ہوتا ہے، قوم نہیں مانتی، قوم پھر ضد پر ہے۔ نہیں، ابراہیم کا والد اللہ کا ولی تھا، اور اللہ پاک یہاں واضح طور پہ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات کھل گئی، گھر سے نکلتے ہوئے تو کہہ رہے تھے کہ میں تیرے لیے اللہ سے دعا کروں۔ او زندہ باد۔ ذہن حاضر رکھو، بابا جی نے آدھا کلو خون بڑھا دیا ہے۔ گھر سے نکلتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا کہا؟ میں تیرے لیے اللہ سے جاتے ہوئے دعا کروں گا، دعا کرتا رہوں گا۔ لیکن جب یہ بات کھل گئی کہ یہ آدمی ایمان اس کی قسمت میں نہیں ہے، توجہ کیجئے، یہی بات اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ فرمایا وما کان استغفار، حوالہ دے رہا ہوں، آیت نمبر 114 سورۃ توبہ 11واں پارہ۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ من ان ابراہیم لأوّاہ حلیم۔ فرمایا ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کی تھی، وہ تو اس وعدے کی وجہ سے کی تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، گھر سے نکلتے ہوئے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا، یعنی کہ دعا مانگنا چھوڑ دی، پھر دعا نہیں مانگی۔ توجہ کیجئے، حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار آدمی تھے۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو دعا مانگتے تھے اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے، اور ہم نماز میں پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، آگے کیا ہے؟ ربنا وتقبل دعا، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ ہم نماز میں پھر کیوں پڑھتے ہیں؟ یہاں ایک بات کرتا جاؤں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ واقعہ تو وہ ہو گیا جب اللہ نے منع کر دیا، اب ہم نماز میں کیوں پڑھتے ہیں؟ پھر مجھے بھی کہنے دو، معراج کی رات اللہ پاک نے حضور سے کہا تھا میرے نبی میرے لیے کیا لائے ہو؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات. انسان عبادت 3 طریقوں سے کرتا ہے، زبان کے ساتھ، بدن کے ساتھ، مال کے ساتھ. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یا اللہ اب تک میں نے جو عبادت کی ہے زبانی، بدنی اور مالی، وہ للہ تیرے لیے کی ہے. میں یہی لے کے آیا ہوں، میں یہی لے کے آیا. یہ کہاں کہا جا رہا ہے؟ عرش معلا. ٹھیک ہے. آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محبوب 3 تحفے تو نے مجھے دیے ہیں، اب 3 تحفے میں تمہیں دے رہا ہوں. کیا؟ السلام علیکہ، سارے سلام تیرے اوپر. ایہا النبی، اے میرے نبی سارے سلام تیرے اوپر. ورحمۃ اللہ، ساری رحمتیں. وبرکاتہ، برکتیں. اور زندہ ساری برکتیں. تیرے اوپر. اب 3 تحفے دے دیے. 3 تحفے حضور نے اللہ کو دیے، اللہ نے 3 تحفے. پھر ہم نماز میں کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم نماز میں کیوں پڑھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ جو تذکرہ تیرا میرا معراج کی رات ہوا ہے وہ نماز کے اندر دہراؤ، وہ نماز کے اندر دہراؤ. ٹھیک ہے نا. یہ بھی اسی طرح ہے کہ جو تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے وہ جو ہم نماز کے اندر دہراتے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو والدین کافر ہیں ان کے لیے ہم دہراتے ہیں. نہیں، میں نے پڑھا ہے، فرمایا جو والدین کافر ہیں اور زندہ ہیں ان کے لیے تو ہو سکتا ہے، جو والدین کافر ہیں اور فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے نہیں ہو سکتا. جو والدین کافر ہیں زندہ ہیں ان کے لیے کیوں ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ مرتے دم تک اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. کیوں؟ کہ اللہ پاک اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دے. سمجھ آ گئی؟ جن کے والدین کافر ہیں ان کے مرتے دم تک ان کے لیے دعا مغفرت کرنے کی اجازت ہے کہ یا اللہ یہ دعا مغفرت جو ہو رہی ہے یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ یا اللہ اس کو کلمے کی ہدایت عطا فرما. لیکن جب وہ کلمے کے بغیر مر جائے فرمایا پھر اس سے مراد وہ اچھا پھر یہ ہے، پھر کیوں پڑھی جاتی ہے؟ بھائی جو والدین مسلمان ہیں، آخر دنیا میں وقت گزارا ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہوگا، ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگی جا سکتی. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ 3 باتیں ہو گئی یہاں. پہلی بات کیا ہے؟ وہ والدین جو کافر ہیں اور کیا ہیں؟ زندہ ہیں، ان کے لیے دعا مانگی جا سکتی ہے. وہ دعا کیا مانگنی ہے؟ یا اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو ہدایت دے. اور ایک وہ والدین جو ہیں بھی مسلمان، فوت ہو گئے ہیں یا زندہ ہیں بھی مسلمان، فوت ہو گئے ہیں یا زندہ ہیں. آخر زندگی میں دنیا میں انہوں نے وقت گزارا، کوئی گناہ ہو گیا ہوگا، ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا حکم ہے. سمجھ آ گئی؟ لیکن وہ والدین جنہوں نے کفر کی حالت میں زندگی گزاری اور کفر پہ مرے ہیں ان کے لیے اجازت نہیں ہے. یہ تذکرہ اللہ پاک فرما رہے ہیں. اور پھر اللہ پاک نے منع کس کو کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اور مثال اللہ پاک حضرت ابراہیم کی دے رہے ہیں. منع کس کو کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اور مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کی دے رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اب آپ کو سمجھ آئے گی اگر آپ کا ذہن حاضر تھا، لیکن جو یوٹیوب پر سنیں گے ان کو بڑی سمجھ آئے گی. توجہ کیجئے، بس 5 منٹ اور لینے ہیں.
اب معنی کی آپ کو سمجھ آئے گی، پھر تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ایمان والے لوگوں کو ان کی یہ شان نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں. مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا، یہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ پاک منع فرما رہے ہیں. یہی تو بتانا چاہتا تھا. اللہ پاک منع کس کو منع فرما رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرماتے ہوئے مثال کس کی دے رہے ہیں؟ آگے چلو. فرمایا کہ ایمان نبی کو اور ایمان والوں کو ان کی یہ شان نہیں ہے کہ مشرک کافروں کے لیے مغفرت کی دعا کریں. فرمایا چاہے ان کے قریبی رشتہ دار ہوں، چاہے ان کے قریبی رشتہ دار ہوں. فرمایا جب کہ ان پر یہ بات کھل چکی ہو کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں. ایک بات اب اس کی تھوڑی سی تشریح رہ گئی ہے. آگے پھر اللہ پاک نے مثال کس کی دی ہے؟ حضرت ابراہیم ہاں اب وہ پڑھ رہا ہوں. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے کی تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے تھے. حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار آدمی تھے. یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے. کب تک؟ جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا، جب تک وہ زندہ تھے، زندہ رہے. جب تک اور گھر سے نکلتے ہوئے تو کہہ رہے تھے نا چنگا السلام علیکم میں وحیدہ بھی ہاں لیکن تیرے واسطے اللہ کو میں دعا. مقدرہ پیچھے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ لیکن جب کلمے کے بغیر مر گیا، یہ بات حضرت ابراہیم پر کھل گئی کہ میرا باپ کلمے کے بغیر مرا ہے، یا آپ نے سنا ہے نا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے. سمجھ آ گئی؟ تو پھر اس کے بعد دعا مانگنا چھوڑ دی. یہی تو میں سمجھا رہا ہوں. رب اغفر لی ولوالدی کی تشریح میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ اس وقت تک مانگی جا سکتی ہے جن کے والدین کافر ہوں جب تک وہ زندہ ہوں. اگر کلمے کے بغیر مر جائیں پھر ان کی نیت نہیں کرنی. سمجھ آئی بات کی؟ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا جا رہا ہے. یہ کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ بس یہ بات سن لو. دل تو کرتا ہے اس کی بھی تشریح کروں لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. اب اس کی وضاحت تھوڑی سی سن لو. شان نزول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سکے والد تھے، ٹھیک ہے، جن کا نام جناب ابی طالب ہے، ٹھیک ہے. ان کا ایک نام عبد مناف بھی ہے. ابی طالب اس لیے ہے ان کے 4 بیٹے تھے. ایک حضرت علی کے بھائی جن کا نام طالب ہے، اور ایک جعفر ہے، اور ایک عقیل ہے، اور چوتھے حضرت علی. یہ 4 بیٹے تھے. تو بڑے بیٹے کا نام طالب تھا اس لیے ابو طالب ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا نام قاسم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو بات یہ ہے ابی طالب بہت مہربان تھا. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت و تبلیغ کرتے تھے دشمن مارتے تھے، لیکن بچانے کے لیے یہی ابی طالب آتے تھے. کتنا مہربان تھا. حتیٰ کہ جس سال اس کا انتقال ہوا ہے
اس سال کو عام الحزن کہا گیا ہے۔ ادھر سے جناب خدیجۃ الکبریٰ مہربان تھی، وہ تو ویسے ہی صحابیہ تھی، زوجہ محترمہ تھی، وہ گھر سے وہ مہربان تھی، بہر سے چچا مہربان تھے۔ تو میرے بھائیوں، اسی سال ان کا بھی انتقال ہوا، اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابی طالب کا بھی انتقال ہوا۔ تو اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال، یعنی ان کے انتقال پر ارمان بہت لگا۔ جب ان کے انتقال کا ٹائم قریب آیا تو جیسے کوئی آدمی فوت ہونے لگے تو رشتہ دار قریب آ جاتے ہیں، آتے ہیں، تو ان کا ٹائم قریب آیا، حتیٰ کہ یہ اتنا مہربان تھا، میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، ابو جہل بیٹھا تھا، عتبہ شیبہ سارے رشتہ دار بیٹھے تھے۔ ابو جہل کے ذہن کے اندر اس وقت بھی فطور تھا کہ ابھی حضور نے بھی، آنا کیونکہ وہ بھی رشتہ دار ہے، رشتہ دار ہیں، انہوں نے بھی آنا ہے، ایسے بیٹھ جاؤ یہاں ابھی طالب کے قریب ان کو بیٹھنے کی جگہ نہ ملے، وہیں دروازے پہ نعوذ باللہ جگہ ملے، وہ ابھی انتظار میں تھا۔ اللہ کی قدرت، یہ سب ابھی طالب کو دیکھ رہے تھے اور ابھی طالب حضور کا راستہ دیکھ رہا۔ سبحان اللہ۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر آئے، تو ابو جہل کا کیا ارادہ تھا؟ یہاں ارد گرد بیٹھ جاؤ، بیٹھنے کی جگہ نہ ملے، تو ابھی طالب لیٹے ہوئے تھے، بےتابی کے عالم میں اٹھ بیٹھے، اٹھ کر کہنے لگے میرے بھتیجے ادھر میرے سراندی آ کے بیٹھ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل حیران ہوا کہ ہم نے تو نیچے بھی بیٹھنے کی جگہ نہیں بنائی، تو یہ تو اوپر بیٹھ رہے ہیں۔ اب دیکھو دل میں کتنا پیار ہے، کتنا احترام ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قریب آئے، قریب آ کر کہتے ہیں چچا اب طبیعت کیسی ہے؟ جیسے ہم پوچھتے ہیں۔ چچا نے کہا کہ اب جانے کا وقت ہے۔ کہا کہ چچا پھر کلمہ پڑھ لو۔ ابو جہل کہنے لگا نہیں نہیں، موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، ہمارے والا دین چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں، ابو جہل بار بار منع کر رہا ہے۔ حدیث بخاری شریف کے اندر آتا ہے، مرتے وقت اس کے آخری الفاظ تھے کہ میں باپ دادے والا جو دین ہے میں اسی پہ مر رہا ہوں، اس دین پہ سمجھ آ گئی۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہو کر کہتے ہیں چچا ان کے ڈر سے نہیں پڑھ رہے، تم اس طرح کرو میرے کان میں پڑھ لو، ان کو پتہ نہ لگے، نہ سناؤ، پتہ نہ چلے، میرے کان میں پڑھ لو۔ یہ بخاری شریف کے اندر ہے، میرے کان میں پڑھ لو، میں قیامت کے دن تمہاری شفاعت کروں گا۔ گواہی دوں گا۔ لیکن اس نے کہا نہیں، میں اس دین پہ، نہیں، اس دین پہ نہیں مرنا چاہتا، اسی دین پہ مرنا جو پہلے والا ہے۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے بغیر کلمے کے بہت ہو گئے۔ اب تمہیں سمجھ آئے گی اس آیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دعا رہے ہیں۔ کرنے لگے تو یہ آیت آئی ہے نا، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ دعا کرنے لگے تو یہ آیت آئی ہے نا، پھر وجہ کی سمجھ آتی ہے، نہیں تو ایسے تو سمجھ بھی نہیں آتی۔ دعا کرنے لگے، اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے محبوب نانا، آپ کی شان یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا۔ مغفرت کی دعا کریں۔ پھر اللہ نے مثال دی حضرت ابراہیم کی کہ جیسا کہ وہ بھی اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے جب تک وہ زندہ رہے،
جب بات واضح ہو گئی کہ بغیر کلمے کے بہت فوت ہو گیا، انہوں نے بھی مغفرت کی دعا چھوڑ دی مانگنی چھوڑ دی۔ فرمایا میرے محبوب آپ بھی اب نہ مانگنا، اب نہ مانگنا۔ خود اندازہ لگاؤ اب میں کیسے رضی اللہ کہوں؟ دیواروں پہ لکھا ہوا ہے ابی طالب رضی اللہ، پڑھو۔ یہ اللہ کی گستاخی ہو رہی ہے نا، اللہ کے فیصلے کا انکار کیا جا رہا ہے نا۔ اور جو وضاحت کرے، قرآن کا ترجمان کرے، ترجمانی کرے، اس کو گستاخ کہا جاتا ہے۔ بھائی ہم اس کے اندر نہیں ہیں، ہم تو صحابہ کو بھی نہیں جانتے تھے، ہم تو صحابہ کو بھی نہیں جانتے تھے۔ ہم میں سے کسی نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کسی نے حضرت فاروق اعظم کو دیکھا ہے؟ کسی نے حضرت عثمان غنی کو دیکھا ہے؟ کسی نے حضرت علی شیر خدا کو دیکھا ہے؟ کسی نے حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے؟ نہیں نہ دیکھا۔ اللہ نے فرما دیا، حضور نے بتا دیا، ہم مان گئے۔ اور اسی طرح ہم نے ان کو بھی نہیں دیکھا، جب اللہ نے منع کر دیا ہم مان گئے۔ ہم تو اس بات کے قائل ہیں جو قرآن کہے گا، جو نبی کا فرمان کہے گا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، فرمایا میرے نبی جو تمہیں دے اس کو لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ اس سے رک جاؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ